بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ یہاں میں اپنے پیارے اسٹوڈنٹس سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826، جس کا عنوان ہے پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، شخصیت اور معاشرتی نشوونما۔ شخصیت اور معاشی نشوونما۔ 5 سال کے لگ بھگ بچہ مدرسے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسکول میں داخلہ بچوں کی معاشرتی نشوونما میں اہم موڑ ہوتا ہے۔ طرح طرح کے دوسرے بچوں پر ارتباط اور والدین سے قدر مختلف افراد یعنی اساتذہ سے بچوں کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کے زیر اثر بچے معاشرتی سلیقے سلجھانے لگتے ہیں۔ اگرچہ داخلے کے وقت مطابقت اس لیے مسئلہ بنتی ہے کہ بچہ مدرسے سے آتے ہی گھبراہٹ اور جھجک کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ماحول گھریلو ماحول سے مختلف ہوتا ہے۔ نئے چہرے ہوتے ہیں جو اس سے گھر کے افراد سے مختلف ہوتے ہیں، تاہم عمر اور تجربے میں اضافے کی وجہ سے وہ ان میں روابط پیدا کرنے لگتے ہیں جس سے اس کی معاشرتی نشوونما میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بچپن میں معاشرتی نشوونما کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، لسانی نشوونما۔ معاشرے میں وسعت اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا باعث ہے۔ دوسرے بچوں سے تبادلہ خیال، گپ شپ، نئے نئے تجربات، مختلف مضامین کی تعلیم، اساتذہ کی رہنمائی اور حسب عمل جن سے اس کے ذخیرہ الفاظ میں وسعت آتی ہے اور اسے روانی سے گفتگو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مدرسے کا اثر۔ مکتبی دور سے بچے کے مراسم اپنے محلے کے بچوں تک محدود ہوتے ہیں، لیکن مدرسے میں آخر یہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ وہ محلے کی حدود سے گزر کر دوسرے محلے کے بچوں سے مراسم پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے مراسم پیدا کرنے کی بنیادی میں بھی تبدیلی آتی ہے جس سے مدرسے کی زندگی، اساتذہ کی رہنمائی، ذاتی تجربات، نظم و ضبط کے پابند، جسمانی طور پر طاقت، صحت مند، چاق و چامبد، قبول صورت، مطالعہ کرنے والے اور اچھی عادات کے حامل ہوتے ہیں۔ گروہ بندی۔ 6 سے 12 سال کی درمیانی عمر میں گروہ بندی کا رجحان عام ہوتا ہے۔ بچہ مدرسے اور محلے کے چند ساتھی یا ہم جولی منتخب کر لیتے ہیں اور ان سے مل کر طرح طرح کی ضرورتوں، کھیل اور سیر و تفریح مشاغلوں میں دل بہلانے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی یہ بظاہر معصوم گروہ بندی خطرناک صورت اختیار کر کے خلاف معاشی حرکات اور مجرمانہ افعال کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تاہم یہ گروہ بندی بچوں میں مسابقت کا جذبہ پیدا کر کے ان کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے میں مائل کر سکتی ہے۔ منظم اور گروہی کھیلیں۔ اس عمر میں گروہی اور منظم کھیلوں کی بہت مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بچہ کھیل کی ٹیمیں بنا لیتے ہیں، کھیل کے اصول سمجھتے ہیں اور ان پر کاربند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں بچے عموماً اپنے ہی جنس کے افراد سے میل جول اور کھیل کو ترجیح دیتے ہیں۔ لڑکے عموماً لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس دور کے جدید کھیل کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، باسکٹ بال وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ ساتھ تفریحی مشاغلوں میں مقابلہ، جرأت، دلیری، جوش وغیرہ کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس طرح لڑکیاں لڑکیوں کے ہی سے میل جول رکھتی ہیں اور ان کی دلچسپی و توجہ زیادہ تر گھریلو باتوں اور کام کاج کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پھر ہے جی اخلاقی نشوونما۔ اس دور میں بچے میں اخلاقی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچہ معاشرتی تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے کی زندگی میں اساتذہ کی مثالی شخصیت اور ان کے کردار جیسے عوامل و اخلاقی اصولوں سے آگاہ ہونے لگتے ہیں۔ وہ سچ، جھوٹ، دیانتداری، بددیانتی، چوری اور دیگر اچھی اور بری خصوصیات کے درمیان امتیاز پیدا کرنے لگتا ہے۔ اب اس کی معاشرتی زندگی اور اس کے کردار میں اخلاقی اصول نمایاں طور پر اثر ڈالتے ہیں۔ معاشرتی کردار۔ اس عمر میں بچے اپنے والدین سے بہت زیادہ معاشرتی کردار حاصل کرتے ہیں۔ لڑکے اپنے والدین کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑکیاں اپنے والدہ کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ گڑیا سے کھیل میں معاشرتی شعور
حاصل کرتی ہیں۔ عام طور پر اس منظر کے آخری حصے میں بچے باقاعدہ دوستوں اور دوستیوں کی ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تفریح، پکنک اور سائیکلنگ وغیرہ کی سرگرمی میں حصہ لے کر معاشی نشو و نما کرتے ہیں۔ بچے کی شخصیت کے نموئی عناصر۔ شخصیت کی نمو میں ورثے کی بڑی اہم اور نمایاں حیثیت ہوتی ہے، چونکہ اجسام ماں اور باپ کی 5 پشتوں سے آتے ہیں اور ان کے ملنے کے طریقے بھی انگنت ہیں، لہذا کسی شخص کی وراثت کا صحیح تعین ممکن نہیں۔ ہر بچہ وراثتی منفرد ہوتی ہے اور اس کے 2 بچے ایک جیسی وراثت نہیں رکھتے۔ وراثتی اختلافات کے اسباب مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اول، ہر جسم لوٹھی اور جسم عرصی کی ترکیب اور حیت منفرد ہوتی ہے اور اس کی قوت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دوم، یہ اجسام اور عریصہ جو ماں اور باپ دونوں جانب سے ایک مقدار میں آتے ہیں بے شمار طریقوں سے مل سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نمو کی حد کا تعین عوامل عرصی سے ہوتا ہے اور قسم کا رد عمل اندرونی یا بیرونی حاجات کو دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ بھی انہی عوامل پر موقوف ہوتا ہے۔ ورثے کی منتقلی اور ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتی۔ حمل کے بعد ہی مشیہ پر اثر انداز پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ماں کی اپنی جسمانی اور ذہنی کیفیت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ورثہ اندرونی عناصر پر ماحول کا اثر پڑتا ہے، جس سے ورثہ بدل جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد ہر بچہ 6 ماحولی اثرات پڑتے ہیں: طبی ماحول، خاندان، ہم عصر، اسکول، معاشرہ اور ثقافت۔ اب ہم ان 6 جو طبی اثر ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح بچے کی معاشی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی طبی ماحول۔ بچے کا طبی ماحول اور معاشی ماحول عوامل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جغرافیائی عناصر یعنی گرمی، سردی، تازگی یا گھٹن بھی اس کو متاثر کرتی ہے۔ اگر غیر تنگ و تاریک ہو، جگہ جگہ سے بو آ رہی ہو، بھاگنے دوڑنے کی جگہ نہ ہو تو بچے کا جسم تندرست نہیں رہ سکے گا۔ اگر اس کے برعکس غیر صاف ستھرا، کشادہ ہو، تازہ ہوا شفاف ہو، پانی غلاظت سے پاک ہو، بچے کے کھیلنے کے لیے کھلی پارکیں ہوں تو بچہ تندرست ہوں گے اور ان کی ذہنی نشو و نما اور درست خطوط پر ہوگی۔ بچے کی کئی ضرورتیں اور تقاضوں کا تعلق بچے کے طبی ماحول سے براہ راست ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح خاص توجہ دھیان رکھنا چاہیے۔ خاندان، یہ اس کا دوسرا محرک ہے۔ معاشی ماحول میں خاندان کا پہلا نمبر ہے۔ بچوں کے لیے خاندان ایک تو معاشی پس منظر پیش کرتا ہے اور دوسرا سماجی روابط جو منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے خاندان ہر بچہ ہزاروں اثرات کا مجموعہ بنا ہوا ہوتا ہے اور خاندان کے سائز و نمو سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا نمونہ جمہوری یعنی ڈیموکریٹک ہوگا تو بچے پر ایک قسم کے اثرات پڑیں گے، اور اگر تعقل پسندانہ ہوگا اور دوسرے قسم کے خاندان میں مختلف عمروں مختلف جنسوں کے لوگ ہوتے ہیں، بچہ جوان، بڑھاپے، لڑکے لڑکیاں، مرد اور سبھی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں پیار، محبت، جھگڑے، بعض عنصر حسد، قدرتیں ہوتی ہیں، لہذا بچے کی کئی رویے ممکن ہیں۔ خاندان کو جامد شے نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ حرکی عضویے کی مانند ہے۔ ہر بچوں کی ان کی کثیر التعداد و اثرات سے کوئی رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور جب خاندان کا سائز بڑھتا ہے یا نئے افراد بیاہ شادیوں سے شامل ہوتے ہیں تب نئے اثرات آتے ہیں اور ان کا نوٹس لینا بھی ضروری ہے۔ خاندان میں والدین کا رول بڑا اہم ہوتا ہے۔ باپ کی نفسیاتی کیفیت کا اثر بچے پر ضرور ہوتا ہے۔ اگر باپ غصیلے، بے رحم، سخت گیر ہوگا تو بچے کی عزت نفس خطرے میں پڑ جائے گی اور ذہنی نشو و نما لاحق ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ ماں کی طرف جھکے گا تاکہ اسے سکون اور تحفظ نصیب ہو۔ عام طور بچوں کا زیادہ وقت اپنی ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے، وہی ان کی ضرورت پوری کرتی ہیں، تسلی و تشفیقی دیتی ہیں، لہٰذا یہی نیک و بد کی ماڈل بن جاتی ہیں۔ کئی مائیں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، کچھ اپنے بنگاؤ سنگار میں لگی رہتی ہیں، بچوں کی صرف خطرے سے بچانا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ بعض مائیں خود تشویش زیادہ ہوتی ہے اور بعض ذہنی الجھنوں سے پاک۔ چونکہ بچے کو ماں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا وہ ماں کی ذہنی کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جن اصولوں پر بچوں کی تربیت کی جائے گی وہ انہی کو بچوں کو پورا کرنا ہے اور اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ دور جدید کے بدلتے تقاضوں سے عہد برآ ہو سکے۔
اس لیے ہر بچے کو ہر قسم کی آزادی دی جائے، وہ اسے اپنے اصول خود قائم کر سکتا ہے اور پرانے اصولوں سے انحراف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہم اثر۔ بصیرت مجموعی اصل کے اعتبار سے خاندان کے بعد ہمسروں کا نمبر آتا ہے۔ ہمسروں سے جو دوستانہ پرانے بنتے ہیں، وہ جو عہد پیما ہوتے ہیں، وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسکول بچے کی شخصیت کی بنیاد تو غیر بناتا ہے، اسکول اس بنیاد پر عمارت تعمیر کرتا ہے، لیکن یہ بنیاد مکمل نہیں ہوتی۔ اسکول بھی کئی چیزیں سکھاتا ہے، اس لیے پرانی بنیادوں میں تصحیح کے ساتھ ساتھ نئی بنیادیں بھی قائم کر سکتا ہے۔ اسکول میں بچوں کے تخلیقی قوی کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسکول میں بچوں کی نفسی معاشی تربیت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اب عقلی انٹلیکچوئل قوی کا نشوونما پر زور دیا جاتا ہے۔ بچے کا علم اور مہارتیں وسیع ہونی چاہیے، اسے ریاضیات، بنیادی علوم، انگریزی زبان اور دیگر بدیشی زبانیں پر سحر حاصل عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ جدید سائنسی تقاضوں کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد ہے معاشرہ۔ ہر معاشرے میں کچھ خاندان اور قبیلے نسبتاً مستحکم اور تکمیل یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ نسبتاً کم مستحکم اور تکمیل یافتہ۔ اول ذکر خاندانوں کے بچوں کو مستقل اقتدار ملتے ہیں، لیکن مؤخر ذکر خاندان کے بچوں کو اس قسم کی تربیت حاصل نہیں ہوتی، لہذا عموماً شہری نہیں بنتے، ان کی معاشی ثقافتی نہیں ہوتی، اگر بنتی ہے تو کمزور رہتی ہے، لیکن ہر مستحکم گروہ ستائش کے قابل نہیں۔ کئی ایسے گروہ قدامت پسند کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں اٹکاتے ہیں۔ اور اس کا جو آخری ہے وہ ہے ثقافت۔ ثقافت کا تعلق تصابی کردار سے اور اس کے کردار کا اعتقاد کے معتدل قابل قبول طریقے حاصل ہوتے ہیں۔ تحریر و تقریر کے ذریعے کلچر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ والدین بھی اپنے بچوں کو روایات سے روشناس کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ تعلیمی درسگاہیں معاشرتی ابلاغ عامہ کے ذریعے ثقافتی ترسیل میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مفید اور فروٹفل ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر ود فرینڈ اینڈ فیملی۔ السلام علیکم۔